الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صحف غنچہ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام درج نجف مہر برج شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ
ہے گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے وہ خوش نصیب افراد جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رشتہ حاصل ہے، یعنی جن کا خمیر خون رسالت مآب ہے، ان لوگوں کی عظمت، عزت، طہارت، تقدس کیا ہے۔ عموماً جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین یا آپ کے گھرانے کے ساتھ محبت کے بارے میں کون سا پوچھا جائے گا، اس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہو؟ اور اگر یزید کے بارے میں کوئی دو جملے کہے، اس کے بارے میں بھی یہی شگوفہ چھوڑا جاتا ہے کہ یزید کو ڈسکس مت کرو، کون سا پوچھا جائے گا۔ برادران اسلام، یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جو چیزیں کسی کے ذمے لازم کی جاتی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ مثلا ہمارا کوئی بزرگ کوئی ضروری کام ہمارے ذمے لگا دے اور کہہ دے کہ یہ تمہارے ذمے لازم ہے، تم نے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ کام ہم نہیں کرتے تو وہ ہم سے باز پرس کریں گے، پوچھیں گے کہ وہ کیا کہ نہیں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ محبت اہل بیت یہ کوئی رضاکارانہ کام نہیں ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم محبت رسول اللہ وآلہ۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو اپنے رسول کی اور رسول کی آل کی اور قرآن پاک کی محبت باقاعدہ سکھاؤ۔ اب یہ حضور کا فرمان یہ رضاکارانہ نہیں ہے کہ تمہارا دل کرے تو قرآن سکھاؤ، دل کرے تو نہ سکھاؤ۔ اس میں دوسرا پہلو نہیں، بس سکھاؤ۔ علموا حکم ہے رسول پاک۔ ایک تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب یہ تین چیزوں کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ اگر ان میں سے ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ اگر رضاکارانہ کر دیا جائے کہ یہ آپ کی مرضی ہے، تو پھر تینوں کے تینوں میں یہی ہوگا کہ آپ کی مرضی ہے۔ اب نبی کی محبت میں مرضی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ 10ویں سپارے سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے میرے نبی آپ انہیں یہ جو خواب غفلت میں سوئے ہیں انہیں جگائیں اور انہیں بتائیں۔ کیا؟ اس آیت میں جس رشتے سے محبت ممکن
मुमकिन हो सकती है। यानी इंसानी नेचर, फितरत है कि जिस जिस रिश्ते से इंसान मोहब्बत कर सकता है, अल्लाह ने वो रिश्ता, वो शय गिनवाई है। यानी अल्लाह ताला ने उस पे गोया अपनी रहमत की उंगली रख रख के बताया, ये चीज। मसलन कुल, मेरे हबीब बता दो, क्या इनकाना आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, व अबनाउकुम, माँ बाप असल है, कहा तुम्हारी असल, तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारी जड़ जो है, अगर तुम्हें वो ज्यादा प्यारी है, व अबनाउकुम, और उस जड़ का फिर समर है, शजर का समर, अगर तुम्हें तुम्हारी असल और उसके साथ तुम्हें तुम्हारी औलाद प्यारी है, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई बंद रिश्तेदार, इख्वान में सारे रिश्तेदार आ जाते, व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, तुम्हारे घर वाले, बीवियां, अगर तुम्हें ये ज्यादा प्यारी हैं, व अशीरतुकुम, तुम्हें तुम्हारा कबीला ज्यादा प्यारा है, व अम्वाल निक़्तरफ़्तुमूहा, अब रिश्ते तो चार गिनवा के फिर उस चीज पे उंगली रखी कुरान ने जो बंदे के दिल और कलेजे पे काबू रखती है। वो क्या है? अम्वाल, दौलत। बंदा दौलत के पीछे रिश्तेदारों को भी ठोकर लगा देता है। अल्लाह अम्वाल निक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जो तुम बड़ी मुश्किल से कमाते हो, वत्तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो तिजारत जिसके दिवालिया होने का तुम्हें धड़का लगा रहता है कि कहीं लुट न जाए, कहीं कोई लूट न ले, कहीं वो तिजारत किसी तरीके से कोई दूसरा न ले जाए। फरमाया अगर इससे तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, वह मसाकिन तरदौनहा, और वो घर जो तुमने बड़े अरमानों के साथ बनाए हैं, बड़ी तमन्नाओं के साथ तुमने बनाए हैं, वह मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं। जाहिर है घर बंदा बनाता है, कहते हैं जी घर एक बार बनाना होता है तो पूरा जोर लगा देते हैं। फरमाया अगर तुम्हें घर ज्यादा प्यारा है, अब कितनी चीजें गिनी है, वह मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये सारी चीजें सारी प्यारी हैं, माँ बाप, औलाद, बहन भाई, रिश्तेदार, माल दौलत, घर दर, सारी चीजें प्यारी हैं, फरमाया अगर इनमें से एक भी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई तो जानते हो क्या हशर होगा। फरमाया फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रे, इंतजार करो खुदा की कड़कती गजब की बिजली का, खुदा की लानत का इंतजार करो। अब इस पे गौर करने वाली बात है कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि इनसे प्यार न करो, माँ बाप से प्यार करो, मगर नबी से थोड़ा, औलाद से प्यार करो, रसूल से थोड़ा, दौलत से प्यार करो, रसूल से थोड़ा, अपने घर दर से प्यार करो, नबी से थोड़ा। अगर तुमने किसी एक शय का प्यार नबी के प्यार से बढ़ा दिया तो कुदरत ये नहीं कहेगी चलो कुछ तो किया। हालांकि होता तो यही ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो कुछ ना कुछ तो किया है। फरमाया यहाँ कुछ ना कुछ नहीं है, यहाँ उसूल कानून ये है कि हर चीज के प्यार पे गालिब हो मेरे नबी का प्यार। अगर गालिब न हुआ नबी का प्यार तो लिखा जाएगा पर्दे में पक्का गद्दार, खुदा के गजब का हकदार। फतरब्बसू, ये चैलेंज है, फिर इंतजार करो किसका? हत्ता याति अल्लाह बिअम्रे, फिर अल्लाह अपना गजब नाज़िल करे, इंतजार करो। या अल्लाह ये जुर्म है, मोहब्बत तो की है ना। यानी ये बड़ा अजीब नुक्ता है कि तेरे नबी से मोहब्बत तो की है, प्यार तो किया है, थोड़ा सही किया तो है। फरमाया यहाँ थोड़ा कबूल ही नहीं है।
یہاں کم قبول ہی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے تو قبول ہے، ورنہ تھوڑا تھوڑا فضول ہے، یہ بالکل نہیں قبول ہے، سزا ہے اگر تھوڑا ہوگا۔ کیا ایک تو خدا کا عذاب، غضب الہی، اور آگے کا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ ایسے لوگوں کو فسق فجور کے اندھیروں میں دھکیل دیا جائے گا، بھٹکتے پھریں گے زندگی بھر ظلمت قدوں میں، ظلمات میں، گمراہی کی کالی رات میں، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ جنہوں نے پیار تو کیا مگر تھوڑا، تو وہ بدبخت کدھر جائیں گے جنہوں نے تھوڑا بھی نہ کیا، جن کا دل بالکل خالی رہا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے علموا اولادکم، اپنی اولاد کو یہ اپنے ذمہ فرض لازم قرار دے لو کہ تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب سکھانا، پڑھانا، سمجھانا، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کس انداز سے بچہ اپنے بچوں کو آدمی پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، لکھاتا ہے، کتنا حرص ہوتا ہے بندے میں کہ میرا بچہ یہ بھی پڑھ لے، یہ بھی پڑھ لے، یہ بھی پڑھ لے۔ تو نبی کی محبت کے جتنے زاویے ہیں اپنی اولاد پر کھولتا۔ میں نے گزارش یہ کی ہے جس طرح رسول اللہ کی محبت فرض ہے، اس میں چوائس نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کی اولاد کی محبت فرض ہے، اس میں بھی چوائس نہیں ہے۔ اس میں بندہ یہ کہے کہ رضاکارانہ ہے، یہ رضاکارانہ نہیں ہے، اس کے اندر لزوم ہے، ہر قیمت پہ واجب ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن بیمار ہو گئے، حضرت فاروق اعظم حضرت عمر کو پتا چلا، آپ نے ایک صحابی حضرت غالباً سعد سے فرمایا آؤ حسن بیمار ہے، اس کی تیمارداری کو چلے۔ انہوں نے تھوڑا سا ٹال مٹول سے کام لیا، صبح و شام کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عیادت محبت فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر قرآن سے آگاہ تھے، واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا ان کی محبت فرض ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی العنان خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں، کیونکہ انسان کئی چیزیں انسان کے دماغ میں آتی جاتی ہیں، فرمایا ارقبوا اہل بیت النبی، لوگوں دھیان رکھنا رسول اللہ کی اہل بیت کے بارے میں کوئی کمی نہ کر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبوں میں، ظاہر ہے ایک خلیفے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی اپنی رعایا کے لیے، اس ڈیوٹی کے اندر اپنی وہ ڈیوٹی سمجھتے تھے کہ اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو، ملت محمد عربی کو وہ یہ بتاتے رہے کہ نبی پاک کی اہل بیت کے معاملے میں سستی نہ کریں، ان کی نگہداشت کرنا، نگرانی کرتے رہنا، کہیں کمی نہ کر بیٹھنا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے جمعے اسی کی روشنی میں کہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے کتنا دھیان رکھا رسول اللہ کی اہل بیت کا، اور اہل بیت کو محدود بھی نہیں کیا کہ وہ 5 تن میں محدود کر لیتے۔ انہوں نے کہا جس کا خونی رشتہ رسول پاک سے ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اور مالی معاملات، حالانکہ مالی معاملات سب سے نازک ہوتے ہیں، باقی معاملات میں لے دے ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ پیار تا لکھ دی گن نہ ہے، ٹوٹے پیار تا ہن پئی پئی گن دے۔ یہ پیسہ ایسا چکر ہے، گھن چکر ہے کہ باقی معاملات میں بندہ سہ لیتا ہے، لیکن جب پیسے کے معاملات میں آئے تو پھر بیٹا باپ سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، دوست دوست سے جدا۔ تو اس لیے بہت نزاکت ہے
تو حضرت فاروق اعظم نے مالی معاملات میں سب سے ٹاپ جنہیں رکھا ہے وہ رسول اللہ کی آل بیت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول پاک کے تعلیم یافتہ، حضور کے ہدایت یافتہ لوگ تھے، وہ اس قرآن مجید کی نزاکت کو سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھانا، انہیں سمجھانا، اس کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا تھے، اولاد میں سے نہیں تھے لیکن رشتہ تھا خون کا سرکار سے، تو وہ جب سوار ہو کے گزرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے حالانکہ وقت کا خلیفہ، خلافت بہت بڑا منصب ہے اور خلافت بھی نبی کی، سارے زمانے کو اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نبی پاک کے خون کا تقدس، طہارت، یہ تقاضا کرتا تھا، صدیق اکبر اسے پورا کرتا تھا۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ اگر حضرت عباس سواری پر گزرتے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں کی عادت تھی کہ سواری کے دور تک ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اب ایک آدمی سوار ہے، ایک آدمی پیدل ہے، تو اب کب تک بھاگے گا؟ چلو کھڑا ہو کے کہے اچھا اللہ حافظ، اتنا تو ٹھیک ہے، محبت ہے، رکھ رکھاؤ ہے، لیکن سواری چل رہی ہے اور وقت کا طاقتور خلیفہ ساتھ ساتھ دوڑتا جا رہا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عباس ہمارے بعد اسلام میں آئے، ان کی خدمات اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا ان کی سروسز کتنی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے ان کا نبی سے رشتہ کیسا۔ اس لیے ہمیں اس زاویہ نظر سے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی سوچ کو اس نقطے پہ رکھنا ہے کہ اس کا نبی پاک سے رشتہ کیا ہے، باقی کمی ہے، بیشی ہے، وہ اس کے بارے میں ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم نے تو اس رشتے کے تقدس اور طہارت کو پیش نظر رکھنا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب قحط پڑا تھا، 9 مہینے قحط پڑا، اور آپ کو پتا ہے اتنی شدید قحط تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مصر کے اپنا والی کو خط لکھا، فرمایا او آسی ابن آسی، یہ ایک کسی کے ساتھ محبت پیار ہو تو اس کے نام کو ٹیڑھا بھی کر سکتا ہے محبت میں آ کے، فرمایا آسی ابن آسی، کیا تو ہمیں مدینے میں بھوکا مرتا چھوڑ دے گا؟ اس قدر کہ جانور ذبح کیے جاتے تھے تو سوائے پیلی ہڈیوں کے کچھ نکلتا نہیں، اتنی شدت کا قحط تھا۔ اللہ کی آزمائش تھی کہ اب دیکھیں یہ قائم رہتے ہیں قدموں پہ کہ نہیں رہتے۔ اس عالم میں جب بارش کی دعا کی گئی تو دعا بھی جتنی مصیبت شدت کی آتی ہے، اندر سے دعائیں بھی اتنی، کیوں جی 2 دن روٹی نہ ملے تو دعا نکلے گی کہ نہیں؟ جگہ ہوگی تو نکلے گی۔ 1 دن روٹی نہیں ملتی اور شام کو دعا بھول جاتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ آج کل تو اتنا کوئی لمبا چوڑا روزہ نہیں ہے، لیکن روزہ جو رکھا نا، مثلا ہم نے رکھا تو شام کا وقت ہوا تو باقی لوگوں نے اگر بالفرض نہیں رکھا تو ہم نے کہا جلدی جلدی اس کے ساتھ اب 2 ہاتھ کرو، تو کھجور کو اٹھایا، منہ میں ٹکایا، بعد میں یاد آیا دعا بھی کرنی تھی۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ ہے اور چند گھنٹوں کا اتنی ٹھنڈک میں وہاں، لیکن جتنی شدت کی مصیبت آتی ہے اتنی اللہ آگے پیچھے یاد آئے یا نہ آئے، جب بندہ اجڑتا ہے نا سارے چھوڑ جاتے ہیں، پھر گھٹنے رکھ کے 1 مصلی نہیں 3 مصلی رکھ کے۔ حضرت اویس کرنی جب شفا ہوئی نا ساری تکلیفوں سے،
تو اللہ سے دعا کرنے لگے, کہنے لگے اللہ تھوڑی سی بیماری رہنے دے. ویسے کرنی نے اللہ سے کہا میرے اللہ تھوڑی سی بیماری رہنے دے, تو کسی نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے, فل شفا مانگ. آپ شفا, یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. لیکن وہ کہہ رہا ہے تھوڑی سی بیماری. کچھ تو یادگارے محبوب لے چلے, کہا تھوڑی سی بیماری رہنے دے. کسی نے کہا اویس پاگل کا پاگل دیوانہ کا دیوانہ رہا, وہ دے رہا ہے تو لے رہا ہے, تو بیماری کیوں رکھوا رہا ہے. کہا تکلیف ہوگی یاد تو آئے گی. ویسے ہم سست لوگ ہیں, ہم یاد کریں نہ کریں, کیونکہ نعمتیں جب زیادہ آتی ہیں تو بھول جاتے ہیں. اس لیے حضرت سیدنا اویس بلکہ خود رسول پاک آپ فرماتے تھے میرے اللہ مجھے ایک وقت روٹی دے, ایک وقت بھوکا رکھ, تاکہ میں تجھے یاد کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے اس وقت جب بندے پہ مصیبت کا گھیرا ہوتا ہے, دکھوں کا پھیرا ہوتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم جب اتنے مہینے گھر گئی امت اس قحط کے اندر, تو کس کے دروازے پہ گئے, حضرت عباس. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عباس سے کہا حضور کی امت مدینہ قحط کی مصیبت میں گر چکا ہے, تیرے دروازے کے علاوہ ہمیں کوئی دروازہ نظر نہیں آیا ہے. اب تو ہی روٹھے رب کو منا سکتا ہے, کیونکہ تیرا رشتہ ہے میرے نبی کے ساتھ. ہم اس رشتے کا واسطہ پیش کریں گے خدا سے. اس سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کی مینٹلٹی کیا ہے. ڈائریکٹ رب سے نہیں مانگ سکتے تھے, ضرور بیچ میں حضرت عباس کو لانا تھا. اب حضرت عباس کو وسیلہ بنانا اور ادھر حضرت عباس کو یہ کہنا کہ آپ دعا مانگے بارش کی امت کے لیے اور ہم مانگیں گے دعا آپ کے وسیلے سے. اللہ اور لفظ بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عباس نے کہا آپ جائیں ہم آتے ہیں. ابن سعد میں ہم آتے ہیں, تو آپ حضرت عباس نے کپڑے بدلے, غسل کیا, کپڑے بدلے. حضرت علی حضور کے جتنا گھرانے کے لوگ تھے ایک ایک کو بلایا, آئے کھلے میدان میں. ادھر حضرت عمر کھڑے تھے, اب حضرت عباس ادھر دعا مانگ رہے تھے کیا, اللہ یہ لوگ تیرے نبی کے رشتے کی وجہ سے ہمیں لے آئے ہیں, اب اس رشتے کے تقدس کا خیال تو نے رکھنا ہے, ہمیں رسوا نہ کرنا. لوگ کہیں گے نبی کے خونی رشتہ دار تھے لیکن دعا رد ہو گئی. میرے اللہ تجھے واسطہ اپنے نبی کے خون کے تقدس کا, ہمیں ہمارے ہاتھ کو خالی نہ لوٹانا. ہم خالی لوٹائے کیا کہے گا زمانہ. ادھر یہ دعا گونج رہی ہے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر کہہ رہے اللہم اسقنا بالعباس, او پیارے رب حضرت عباس کے صدقے سے ہمارے اوپر خیر کا می برسا دے, رحمت کی بارش کر دے, اپنی رحمت کے خزانے کا منہ کھول دے. اللہم اسقنا بالعباس. وہ بھی دعا کر رہے ہیں تو بیچ میں نام حضور کا, سرکار کا, یہ بھی کر رہے ہیں دعا, بیچ میں ذکر سرکار کا, نبیوں کے سردار کا. دونوں طرف سے گویا صدا یہی آتی ہے کہ جرم اسیوں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو, مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو. یہ ہے رسول پاک. اب یہاں تک تو بات ہو گئی ٹھیک بھئی, حضرت عمر نے تمام صحابہ نے حضور کے خون کے تقدس کی خاطر انہیں اللہ کی بارگاہ میں لا کھڑا کیا. اب اللہ نے بھی کوئی لاج رکھی,
اصل مسئلہ تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے بھی خون رسالت معاب کی کوئی لاج رکھی، ان کی زبانوں کی لاج رکھی؟ صحابہ کہتے ہیں حضرت عباس کے ہاتھ اٹھے، رسول پاک کے خاندان کے لوگوں نے آمین کہا، کہتے ہیں حضرت عباس کے ہاتھ چہرے پر پہنچے اور چہرے سے ہٹے نہیں تھے کہ گھٹائیں چھا گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گھٹائیں چھا گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ مدینے میں جل تھل ہو گئی، خیر کی برسات ہو گئی، پوری ان کی بات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ بشمول حضرت عمر کے یہ ذہن میں ان کے نقش ہے کہ نبی کے خون کا تقدس طہارت کام کرتا ہے، اور ان پہ یہ بھی ان پہ منکشف کھل گیا آیا گیا ہے کہ اللہ بھی اس کا احترام فرماتا ہے، اللہ بھی اس کا دھیان رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے میری امت، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانا۔ تو سکھانا یہی ہوتا ہے۔ اب چلو بہانہ ہی ہوتا ہے، موسم بدلتا ہے، محرم شریف آیا ہے، آگے پیچھے اگر ہم سستی کرتے ہیں کم از کم اس مہینے میں کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ منفی نہ کریں، کوئی غلط بات نہ کریں، ہم مثبت طریقے سے ان کے پیار کی بات کریں۔ جو جو ان کے پیار کی بات ہوگی راضی نبی کی ذات ہوگی، کیونکہ ان کا حکم جو پورا ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر حضرت امام شافعی، 4 امام ہیں فقہ، ان 4 میں سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ قریشی امام ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک تقدس ہے کہ نبی سے ان کا بھی خون ہی نکلتا بنتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، کسی نے آپ کو تان دیا کیونکہ آپ کثرت سے حضور کے صحابہ کا ذکر بھی کرتے اور فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے گھوڑوں کی پاؤں کی خاک شافعی کی آنکھوں کا سرما۔ اور پھر جب اہل بیت کا ذکر کرتے تو پلکیں بھیگ جاتی، اور پھر ان کا نام لیتے تھے تو فرشتے انہیں تھام لیتے۔ تو کسی نے تان کیا، کہا شافعی تو لگتا ہے رافضی ہے، کثرت سے جو ذکر کرتا ہے تو لگتا ہے رافضی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے، سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، جب سب کو سنوانا ہوتا تھا کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، آپ پہاڑ پہ چڑھے، زمانہ دیکھ رہا ہے، فرمایا لوگوں غور سے سنو، میرا نام شافعی ہے، لوگوں غور سے سنو، ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ فرمایا اگر نبی کی اہل بیت کی محبت رفض ہے تو دونوں جہان گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ میں ہر قیمت پہ کوئی الزام لگائے، کوئی برا کہے، کوئی اچھا کہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہوں، اس میں مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے میں کرنے کے لیے۔ دھیان رکھنے والے کتنا باریکی تک چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام مالک، آپ سب لوگ الحمدللہ اکثر آپ میں سے ہم میں سے مدینہ پاک کی زیارت کرائے، اکثر لوگ ہم میں سے جنت البقیع میں بھی ہو آئے ہیں۔ جنت البقیع مدینے کا قبرستان ہے، اس میں جب ہم حضرت عثمان کی قبر کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ایک بڑا سارا ایک چھوٹا سا وہ علاقہ ہے، اس میں ایک بڑی ساری قبر جو واضح نظر آتی ہے، عموماً قبریں وہاں واضح نہیں ہیں، اس قبر کو کہتے ہیں یہ امام مالک کی قبر ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتا ہے یہ امام مدینہ امام مالک کی قبر ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اسی جرم کی بنیاد پر
کہ تم رسول اللہ کی اہل بیت سے چھپے چھپے ان کی مدد کرتے ہو، کیونکہ جو خلفاء تھے نا، بنو امیہ، بنو عباسی، وہ خلاف تھے، انہیں خطرہ رہتا تھا ہر وقت کہ کسی بھی وقت اہل بیت کی وجہ سے ہمارے اقتدار کا پاسا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کرسی ایسی شے ہے کہ پوری تاریخ کو آپ دیکھ لیں، اس میں کسی نے کسی کو بخشا نہیں، اندھا کرنا پڑا بھائیوں کو تو کرنے والوں نے کر دیا، باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا پڑا تو ڈال دیا، کلیجے کاٹنے پڑے تو کاٹ دیے، اس لیے کہ اقتدار کی کرسی ہلے نہیں، یہ ہماری رہے۔ بچے ذبح کرنے پڑے تو لوگوں نے کیے، یہ کرب و بلا اسی کا نتیجہ رہی۔ یہ اقتدار اتنا پیارا ہے۔ بنو عباس کو حضرت امام مالک پر، کیونکہ جتنے لوگ مدینے میں آتے تھے حضرت امام مالک کی خدمت رج کے کرتی تھی دنیا، اور آپ اس دولت کو حضور کی اولاد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور پھر مدد اتنی کرتے تھے کہ فقیر کو امیر کر دیتے تھے۔ جعفر بن سلیمان عباسی، اس کو جب پتا چلا، اس نے حضرت امام مالک کو پکڑوا کے، ظاہر بادشاہ ہے، اس نے جلاد کو بلا کے کہا کوڑے مارو۔ جب حضرت سیدنا امام مالک کے جسم پر خون کی برسات ہوئی، اب آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا آدمی، اس کی عزت عظمت کے غلاف بھی چھوٹے ہوتے ہیں، آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے نزاکتیں بھی اتنی، احساس بھی اتنا بڑا ہے۔ حضرت امام مالک پہ پڑے کوڑے، اب ادھر کوڑا لگے اور ادھر امام مالک کہے جعفر میں نے تجھے معاف کیا۔ ہے حوصلہ؟ آپ قبلہ قاری محمد اسلم صاحب کو ایک گالی دے کے کہیں، وہ کہیں گے آگے سے میں نے معاف کیا، وہ کہیں گے نہیں میں نے تمہیں صاف کیا۔ آپ مجھے کچھ دو لفظ کہہ لیں، میں کہوں گا میں تو مصلی کا وارث ہوں، میں تمہارا خطیب ہوں، امام ہوں، مجھے تم نے یہ دو خفیف لفظ کیوں کہہ دیے؟ میں مجال ہے کہ دوسرے وقت نہ، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، نہ قطار میں، نہ شمار میں، نہ حساب میں۔ تو وہ جو امام مالک، جتنے محدثین مسلم بخاری، یہ امام مالک کے بھکاری ہیں، بھکاری، اتنا بڑا دین دنیا کا امام، لیکن اوپر کوڑا لگے اور فٹ کہے جعفر میں نے تجھے معاف کیا۔ یہاں تک کہ جس وقت خلیفہ بغداد کو پتا چلا، وہ وہیں بل کھانے لگا، کہنے لگا میں جعفر کو گن کے کوڑے ماروں گا۔ اس نے امام مالک پہ یہ ظلم کیا۔ امام مالک ہمارا امام ہے، جو مرضی کرے۔ یہ ایک ہوتا ہے ایس پی، ایک ہوتا ہے سپاہی۔ سپاہی کی مینٹلٹی اور ہوتی ہے، افسر کی مینٹلٹی، ذہنیت اور ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹے حضرات ہوتے ہیں یہ چوکھے وفادار ہوتے ہیں، ان کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ کی سوچ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے امام مالک ہمارا امام ہے، جو مرضی آئے کرے ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، لیکن جو اس کا نوکر تھا وہ کوڑے مروا رہا ہے۔ اور حضرت امام مالک کو جا کے خود ملا بادشاہ، کہا میں معافی مانگتا ہوں، اب حکم کرے میں اسی میدان میں کھڑا کر کے، میں جعفر کیا ہوا شہزادہ ہے، کیا ہوا گورنر ہے، میں اس کا چمڑا ادھیڑ دوں گا، زمانہ دیکھے گا۔ امام مالک ہنسے، ابھی زخم تازے تھے، ہنس کے کہنے لگے بادشاہ آپ کا شکریہ پوچھنے آئے ہو، لیکن جب جعفر نے مجھے کوڑے مروائے تھے میں نے تو اسی وقت اس کو معافی کے تاکچے میں رکھ دیا تھا۔ حیران ہوا، کہا کیوں؟ فرمایا جعفر کس کا رشتہ دار ہے؟ سرکار وہ رشتہ دار تو ہمارا ہے۔ فرمایا نہیں تم تو بعد میں ہو، بنیاد کون ہے؟ بادشاہ کی گردن جھکی، رویا، اتنا رویا، اس نے کہا ہم رشتہ دار تو رسول اللہ کے ہیں، ہم رسول اللہ کے چچے کی اولاد ہے۔ فرمایا بس اسی حضرت عباس کی وجہ سے مجھے شرم آئی کہ مالک
تیری وجہ سے تیرے نبی کے چچے کی اولاد اگر قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑی کر دی گئی تیری عزت تو بن جائے گی، پر سوچ تیرے نبی کے چچے کی اولاد رسوا ہو جائے گی قیامت میں۔ یہ کیا محبت ہوئی نبی پاک سے؟ کہا وہ کوڑے مارتا رہا، میں اسے معافی میں لکھتا رہا۔ یہ نازک سوچیں ان کی ہوتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ان کا ان سے، وہ تو مار رہا ہے، وہ تو ظلم کر رہا ہے، اس ظالم کو نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی ذات ہوتی۔ حیرت ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا تیمور کتنا نکما آدمی تھا۔ تیمور سکندر اعظم کا مقابل تھا، یعنی فاتحین میں اگر گنا جائے تو تیمور، چنگیز، سکندر اعظم یہ وہ لوگ ہیں جو مور و ملک کی طرح اٹھے، پوری دنیا کو روک ڈالا۔ لیکن تیمور مسلمان تھا، اس بدبخت سے فائدہ ہمیں کوئی نہیں ملا۔ اتنا بڑا فاتح، فائدہ کخ بھی ہمیں نہیں ملا۔ الٹا اگر تیمور حماقتیں اور خباثتیں نہ کرتا آج یورپ میں اسلام کا جھنڈا گڑا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بایزید خان یلدرم ترکی کا بادشاہ اس وقت پورے بیڑے تیار کر چکا تھا اور پوری وہ اپنی اسٹریٹجی ترتیب دے چکا تھا کہ اب میرا آخری ہدف مغرب، اور 100% لکھا جا چکا تھا کہ مغرب میں اسلام کا جھنڈا لہرائے ہی لہرائے۔ لیکن اوپر وہ بدبخت پڑا تیمور، اور پھر دور تھی فوج بایزید خان یلدرم ترکی والے بادشاہ کی، اور پھر تقدیر کو شاید یہی منظور تھا کہ اے کاتب تحریر، یہ تقدیر ہے کیسی راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے۔ بایزید خان یلدرم کو تیمور مسلمان نے مسلمان کو اس کو پکڑا اور ظلم و جبر پہلے فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، پھر وہ جس کا اس وقت لقب تھا بایزید خان یلدرم کا شیر اسلام، پوری ملت اسلامیہ میں لوہے کا پنجرا اس ظالم تیمور نے بنوا کر حضرت بایزید خان یلدرم کو اس میں ڈالا، تالا ڈال کے پورا سال گھسیٹتا پھرا، اور وہ لوہے کے پنجرے میں ہی بایزید خان یلدرم کی جان نکل گئی، اور وہ خواب جو دیکھا تھا ملت نے وہ وہیں ادھورے کا ادھورا رہ گیا۔ اتنا نکما آدمی، اس کے باقی کارنامے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ جب مر گیا حضرت امام ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک امام تھے، وہ اس کی یہ کرتوت گن گن کے کہنے لگے لعنت ہو تیرے اوپر تیمور۔ اس کی باتیں کر کر کے خواب دیکھا، سرکار ملے، فرمایا میرے ملت کے امام، میرے دین کے امام تیمور کو معاف کر دے۔ سرکار اس نے اتنے بڑے یہ کیا، فرمایا اس میں بہت ساری کمزوریاں تھیں لیکن ایک تھی خاصیت، میری اولاد کا احترام کرتا تھا، میں نے خدا سے معافی مانگ لی اس کی طرف سے۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، لیکن سرکار دو عالم کو اللہ نے کیا مقام بخشا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جن کا رابطہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا خون کا رہا ہے، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، اب انہوں نے حالانکہ بہت بڑے امام، بہت احتیاط والے محتاط امام، آپ حضور کی اہل بیت کو کس انداز سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہماری نظر میں، کہتے پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں نبی پاک کی جو اولاد ہے پارا ہائے صحف، ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اتنے پیارے ہیں جیسے یہ قرآن کے سپارے، پارا صحف جیسے یہ قرآن کے سپارے ہیں۔ غنچہ قدس، ایک وہ درخت ہوتا ہے جو زمین پہ اگتا ہے، ایک درخت وہ ہے جو عرش اولا پہ اگے۔
اور اس حریم قدس میں کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے عرش پہ کوئی درخت اگے اور اس درخت کا کوئی ثمر ہو. ہمیں تو حضور کی اولاد ایسے لگتی ہے. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہم غریبوں کی طرف سے حضور کی اہل بیت پہ سلام. اور آگے وجہ بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں کسی کا خمیر کہیں سے اٹھا, کسی کی اصلیت خمیر کہیں سے اٹھا, ان کو کیوں نہ سلام کریں جن کا خمیر وجود محمد عربی سے اٹھا. سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ, یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا یہ تطہیر کا پانی ملا ہے اور اس سے یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے پیدا ہوئے ہیں, ہمارا اس پورے باغ کو سلام ہے, اس ریاض نجابت کو لاکھوں سلام. اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. ہر مٹی میں کوئی عیب, کمزوری, کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن فرمایا جن کا خون رسول پاک کے خون سے خمیر اٹھا ہے, ان کی مٹی بھی لوث سے, عیب سے, اس سے پاک ہے, کیونکہ ان کا بابا شہ لولا. سبق یہ ہے کہ ہم جب بھی نظر اٹھائیں اپنے نبی پہ نظر رکھیں. ہمیں ہماری اس سوچ کا فائدہ ہوگا, ہمیں ہماری اس نظر کا فائدہ ہوگا. باقی معاملہ اس کا کیا ہے وہ جانے, اس کا رب جانے. تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی, تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا